أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10 سورہ آل عمران آیت نمبر 92 پارہ نمبر 4 پارہ رکوع نمبر 1 سورہ رکوع نمبر 10 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا تم ہرگز نہ پہنچو گے البرا نیکی حتیٰ جب تک تنفقو تم خرچ کرو مما اس سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من شیء سے کوئی چیز فإن تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا آسان ترجمہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو گے اپنی پیاری چیز سے کچھ اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کی کہاں خرچ کی اور کس کے لیے خرچ کی جتنی محبوب اور پیاری چیز جس طرح کے مصرف میں جس قدر اخلاص و حسن نیت سے خرچ کرو گے اسی کے موافق اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بدلہ ملنے کی امید رکھو اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنا چاہو تو اپنی محبوب و عزیز ترین چیزوں میں سے کچھ خدا کے راستے میں نکالو
حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کے خرچ کرنے کا بڑا درجہ ہے، یوں ثواب ہر چیز میں ہے۔ شاید یہود و نصارہ کے ذکر میں یہ آیت اس واسطے نازل فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی جس کے تھامنے کو نبی کے تابع نہ ہوتے تھے، تو جب تک وہ ہی اللہ کے راستے میں نہ چھوڑیں درجہ ایمان نہ پائیں گے۔ پہلی آیت سے یہ مناسبت ہوئی کہ وہاں کافر کا مال خرچ کرنا بیکار بتلایا تھا، اب اس کے بالمقابل بتلا دیا کہ مومن جو خرچ کرے اس سے نیکی میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ آسان ترجمہ، تمام الطعام کھانے کانا تھے حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم جو حرام کر لیا اسرائیل یعقوب علی پر نفسی اپنی جان من سے قبل ان کے تنزل نازل کی جائے اترے التورات توریت۔ کل آپ کہہ دیں فاتو سو تم لاؤ بالتورات توریت فتلوہا پھر پڑھو اس کو ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل نے اپنے اوپر تورات نازل ہونے سے پہلے، تو کہہ لاؤ تورات اور پڑھو اگر سچے ہو۔ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے کو دین ابراہیم پر کیسے بتلاتے ہو جبکہ وہ چیزیں کھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے گھرانے پر حرام کی تھیں جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب ابراہیم کے وقت میں حلال تھیں جب تک تورات نازل ہوئی، بے شک تورات میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام ہوئی ہیں مگر ایک اونٹ تورات سے پہلے حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اس کے کھانے سے قسم کھائی تھی، ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس قسم کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد تھا۔ اس وقت نظر کی کہ اگر صحت پاؤں تو جو چیز میری رغبت کی ہے اسے چھوڑ دوں گا۔ ان کو یہی اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت مرغوب تھا سو نظر کے سبب چھوڑ دیا۔ اس قسم کی نظر جو تحریم حلال پر مشتمل ہو ہماری شریعت میں روا نہیں۔ کما قال تعالی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آیت نمبر 66، سورت نمبر 66، سورت تحریم، آیت نمبر 1۔ اگر کر لی تو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ تنبیہ، پہلی آیت میں محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر تھا، اس آیت میں یعقوب کا ایک محبوب چیز کو چھوڑ دینا مذکور ہے، اس طرح دونوں آیتوں میں لطیف مناسبت ہو گئی۔ نیز ان آیات میں متنبہ کیا گیا ہے کہ پہلی شرائع میں نسخ واقع ہوا ہے، جو چیز ایک زمانہ میں حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی۔ اگر اسی طرح اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شرائع سابقہ میں حلال و حرام کے اعتبار سے تفاوت ہو تو انکار و استبعاد کی کوئی وجہ نہیں۔ یعنی اگر تم سچے ہو کہ یہ چیزیں ابراہیم کے زمانے سے حرام تھیں تو لاؤ یہ مضمون خود اپنی مسلم کتاب تورات میں دکھلا دو، اگر اس میں بھی نہ نکلا تو تمہارے کاذب و مفتری ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ روایات میں ہے کہ یہود نے یہ زبردست چیلنج منظور نہ کیا اور اس طرح نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایک اور دلیل قائم ہو گئی۔ فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ آسان ترجمہ، فمنی پھر جو افطرا جھوٹ باندھے اللہ پر اللہ الکذب جھوٹ من بعد سے بعد ذالک اس فاولئک تو وہی لوگ ہم وہ الظالمون ظالم۔ پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف، یعنی بڑی بے انصافی ہوگی اگر اس کے بعد بھی وہی مرغے کی ایک ٹانگ گاتے رہو کہ نہیں۔
نہیں، یہ چیزیں ابراہیم کے زمانے سے حرام ہیں اور دین ابراہیم کے اصلی پیرو ہم دین ابراہیم کے اصلی پیرو ہم ہیں، تابعدار، اتباع کرنے والے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آسان ترجمہ، قل آپ کہہ دیں، صدقہ سچ فرمایا اللہ فاتبعوا اب پیروی کرو، ملت دین ابراہیم حنیفا حنیف، وما اور نہ کانا تھے، من سے، المشرکین مشرک جمع مشرک کی، المشرکین جمع مشرک کی۔ تو کہہ سچ فرمایا اللہ نے، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا، یعنی خدا تعالیٰ نے حلال و حرام کے متعلق نیز اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں سچی سچی اور کھری کھری باتیں تم کو سنا دی، جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب چاہیے کہ تم بھی مسلمانوں کی طرح اصلی دین ابراہیم کی پیروی اور اس کے اصول کا اتباع کرنے لگو، جن میں سب سے بڑی چیز توحید خالص تھی۔ چاہیے کہ تم بھی عزیز و مسیح اور احبار و رہبان کی پرستش چھوڑ کر پکے معاہد مسلم بن جاؤ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان بے شک اول پہلا بیتن گھر وضع مقرر کیا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی جو ببکۃ مکہ میں، مبارکاً برکت والا، وہدی اور ہدایت، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت جہان کے لوگوں کو۔ مسلمانوں کے اس دعوے پر کہ ہم سب سے زیادہ ابراہیم سے اشبہ و اقرب ہیں، یہود کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وطن اصلی عراق چھوڑ کر شام کو ہجرت کی، وہیں رہے، وہیں وفات پائی، بعدہ ان کی اولاد شام میں رہی۔ کتنے انبیاء اسی مقدس سرزمین میں مبعوث ہوئے، سب کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ کیا پھر تم حجاز کے رہنے والے جنہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اور سرزمین شام سے دور ایک طرف پڑے ہو، کس منہ سے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم و ملت ابراہیم سے تم کو زیادہ قرب و مناسبت حاصل ہے؟ اس آیت میں معترضین کو بتلایا گیا کہ بیت المقدس وغیرہ مقامات مقدسہ تو بعد میں تعمیر ہوئے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا متبرک گھر جو لوگوں کی توجہ اللہ کے لیے مقرر کیا گیا اور بطور ایک عبادت گاہ اور نشان ہدایت کے بنایا گیا، وہ یہی کعبہ شریف ہے جو اس مبارک شہر مکہ معظمہ میں واقع ہوا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آسان ترجمہ، اس میں آیات نشانیاں، بینات کھلی، مقام ابراہیم ومن اور جو داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا، آمنا امن میں، وللہ اور اللہ کے لیے، علی پر، الناسی لوگ، حج البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا، من جو استطاع قدرت رکھتا ہے، ہو الیہ اس کی طرف، سبیل راہ، ومن اور جو جس کفر کیا، فإن تو بے شک اللہ غنی بے نیاز، عن سے، العالمین جہاں والے۔ اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی۔ حق تعالیٰ نے شروع سے اس گھر کو ظاہری و باطنی، حسی و معنوی برکات سے معمور کیا اور سارے جہاں کی ہدایت کا سرچشمہ ٹھہرایا ہے۔ روئے زمین پر جس کسی مکان میں برکت و ہدایت پائی جاتی ہے، اسے بیت مقدس کا ایک عکس اور
پر تو سمجھنا چاہیے یہیں سے رسول ثقلین کو اٹھایا، مناسک حج ادا کرنے کے لیے سارے جہاں کو اس کی طرف دعوت دی۔ عالمگیر مذہب اسلام کے پیرووں کو مشرق و مغرب میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کے طواف کرنے والوں پر عجیب و غریب برکات و انوار کا افاضہ فرمایا۔ انبیاء سابقین بھی حج ادا کرنے کے لیے نہایت شوق و ذوق سے تلبیہ پکارتے ہوئے اسی شمع کے پروانے بنے، اور طرح طرح کے ظاہر و باہر نشانیاں قدرت نے بیت اللہ کی برکت سے اس سرزمین میں رکھ دیں۔ اسی لیے ہر زمانہ میں مختلف مذاہب والے اس کی غیر معمولی تعظیم و احترام کرتے رہے، اور ہمیشہ وہاں داخل ہونے والے کو مامون سمجھا گیا۔ اس کے پاس مقام ابراہیم کی موجودگی پتہ دے رہی ہے کہ یہاں ابراہیم کے قدم آئے ہیں، اور اس کی تاریخ جو تمام عرب کے نزدیک بلا نکیر مسلم چلی آ رہی ہے بتلاتی ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کیا تھا، اور خدا کی قدرت سے اس پتھر میں ابراہیم کے قدم کا نشان پڑ گیا تھا جو آج تک محفوظ چلا آتا ہے۔ گویا علاوہ تاریخی روایات کے اس مقدس پتھر کا وجود ایک ٹھوس دلیل اس کی ہے کہ یہ گھر طوفان نوح کی تباہی کے بعد حضرت ابراہیم کے پاک ہاتھوں سے تعمیر ہوا، جن کی مدد کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام شریک کار رہے، جیسا کہ پارہ الف لام میم کے آخر میں گزر چکا۔ اس پاک گھر میں جمال خداوندی کی کوئی خاص تجلی ہے جس کی وجہ سے ادائے حج کے لیے اس مخصوص کیا گیا، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی ہر ادا اس جمیل مطلق اور محبوب برحق کے عشق و محبت کے جذبے کا اظہار کرتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ جسے اس کی محبت کا دعویٰ ہو اور بدنی و مالی حیثیت سے بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، کم از کم عمر میں ایک مرتبہ دیار محبوب میں حاضری دے اور دیوانہ وار وہاں کا چکر لگائے۔ اس مضمون کو حضرت مولانا محمد قاسم قدس اللہ سرہ نے قبلہ نما میں بڑی شرح و بسط سے لکھا ہے۔ جو مدعی محبت اتنی تکلیف اٹھانے سے بھی انکار کرے، سمجھ لو کہ جھوٹا عاشق ہے۔ اختیار ہے جہاں چاہے دھکے کھاتا پھرے، خود محروم و مہجور رہے گا۔ اس محبوب حقیقی کو کسی کی کیا پرواہ ہے، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اس کا کیا بگڑتا ہے۔ احکام حج کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھنی چاہیے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ قل کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیاتی آیتیں اللہ واللہ اور اللہ شہید گواہ علی پر ما تعملون تم کرتے ہو۔ تو کہہ اے اہل کتاب کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو۔ پہلے سے خطاب یہود و نصارہ کو کیا جا رہا تھا، درمیان میں ان کے بعد شبہات کا جواب دیا گیا، یہاں سے پھر ان کو تنبیہ و توبیخ کی گئی، یعنی حق، صداقت کے واضح دلائل اور قرآن کریم کی ایسی سچی اور پکی باتیں سننے کے بعد بھی تمہیں کیا ہوا کہ باوجود اہل کتاب کے لانے کے برابر کلام اللہ اور اس کے لانے والے کے انکار پر تلے ہوئے ہو۔ یاد رکھو تمہاری سب کارروائیاں خدا کے سامنے ہیں، تمہاری نیتوں اور تدبیروں کو وہ خوب جانتا ہے۔ جس وقت پکڑے گا رتی رتی کا حساب لے کر چھوڑے گا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قول کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون کیوں روکتے ہو، عن سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ من، جو آمن اب ایمان لائے، تبغونہ تم ڈھونڈتے ہو اس کے عوجاً کجی، وانتم اور تم خود شہداء گواہ، جمع وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، عما سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ تو کہہ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو، کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ خود ایمانی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو، دوسروں کو بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے راستے سے روک دو، اور جو سعید روحیں مشرف بے ایمان ہو چکی ہیں ان کو اسلام کے فرضی عیب بتلا کر دین اسلام سے واپس لے آؤ۔ پھر یہ حرکتیں محض جہل و بے خبری سے نہیں کر رہے بلکہ سمجھ بوجھ کر سیدھی باتوں کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہو۔ تمہارے اس ہیر پھیر سے خدا بے خبر نہیں، مناسب وقت پر اکٹھی سزا دے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. آسان ترجمہ، یا ایہا اے الذین وہ جو کہ آمنو ایمان لائے، ان اگر تطیعوا تم کہا مانو گے، فریقاً ایک گروہ، من سے الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب دی گئی کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان، کافرین حالت کفر. اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر. پہلے اہل کتاب کو ڈانٹا گیا تھا کہ جان بوجھ کر کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو. یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ تم ان مفسدین کے بارے میں نہ آنا. اگر ان کے اشاروں پر چلو گے تو اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ نور ایمان سے نکل کر کفر کے تاریک گڑھے میں دوبارہ نہ جا گرو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَيْفَ اور کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ جبکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر آیات آیتیں اللہ وفیکم اور تمہارے درمیان رسول ہو اس کا رسول، ومن اور جو یعتصم مضبوط پکڑے گا باللہ اللہ کو، فقد ہدیہ تو اسے ہدایت دی گئی، الی طرف صراط مستقیم سیدھا راستہ. اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی. یعنی بہت بعید ہے کہ وہ قوم ایمان لائے پیچھے کافر بن جائے یا کافروں جیسے کام کرنے لگے جس کے درمیان خدا کا عظیم الشان پیغمبر جلوہ افروز ہو، جو شب و روز ان کو اللہ کا روح پرور کلام اور اس کی تازہ بتازہ آیتیں پڑھ کر سناتا رہتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ جس نے ہر طرف سے قطع نظر کر کے ایک خدا کو مضبوط پکڑ لیا اور اسی پر دل سے اعتماد توکل کیا، اسی کو طاقت کامیابی کے سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹا سکتی. اسے کوئی طاقت کامیابی کے سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹا سکتی. تنبیہ، انصار مدینہ کے دو خاندانوں اوس خزرج کے باہم اسلام سے قبل سخت عداوت اور دشمنی تھی. ذرا ذرا بات پر لڑائی اور خونریزی کا بازار گرم ہو جاتا تھا جو برسوں تک سرد نہ ہوتا تھا. چنانچہ بعث کی مشہور جنگ 120 سال تک رہی. آخر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اسلام کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت نے دونوں قبیلوں کو جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے ملا کر شیر و شکر کر دیا اور نہایت مضبوط برادرانہ تعلقات قائم کر دیے. یہود مدینہ کو ان دونوں حریف خاندانوں کا اس طرح مل بیٹھنا اور متفقہ طاقت سے اسلام کی خدمت و ممایز کرنا ایک آنکھ نہ بہاتا تھا. ایک اندھے یہودی شماس بن قیس نے کسی فتنے پرداز شخص کو بھیجا کہ جس مجلس میں دونوں خاندان جمع ہوں وہاں کسی ترکیب سے بعث کی لڑائی کا ذکر چھیڑ دے. چنانچہ اس نے مناسب موقع پر پا کر بعث کی یاد تازہ کرنے والے اشعار سنانے شروع کر دیے. اشعار کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بجھی ہوئی چنگاریاں پھر سلگ اٹھیں. زبانی جنگ سے گزر کر ہتھیاروں کی لڑائی شروع ہونے کو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت مہاجرین کو ہمراہ لیے ہوئے موقع پر پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اللہ سے ڈرو، میں تم میں موجود ہوں. پھر یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ خدا نے تم کو ہدایت دی، اسلام سے مشرف کیا، جاہلیت کی تاریکیوں کو محو فرما دیا. کیا انہی کفریات کی طرف پھر الٹے پاؤں لوٹنا چاہتے ہو جن سے نکل کر آئے تھے؟ اس پیغمبرانہ آواز کا سننا تھا کہ شیطانی جال کے سب حلقے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے. اوس و خزرج نے ہتھیار پھینک دیے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے. سب نے سمجھ لیا کہ یہ سب ان کے دشمنوں کی فتنہ انگیزی تھی جس سے آئندہ ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. اسی واقعے کے متعلق یہ کئی آیتیں نازل ہوئیں. صدق اللہ العظیم.